جملہ۔ اب ہم سیکھنے لگے ہیں جملہ اور اس کی اقسام۔ جملہ کیا ہے؟ اردو گرامر میں ہمارا دوسرا لیسن ہے یہ۔ اس میں ہم سیکھیں گے جملہ کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے۔ جملہ، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ با معنی الفاظ کا مجموعہ جس کا کوئی مطلب سمجھ میں آئے وہ جملہ کہلاتا ہے۔ اگر الفاظ کا مجموعہ ترتیب کی غلطی کے باعث یا لفظوں کی کمی کی وجہ سے مطلب پورا نہ دے تو وہ جملہ نہیں کہلاتا، جیسے یہ جملے نہیں ہیں، کیونکہ الفاظ میں ترتیب کی غلطی ہے۔ استاد محنتی ہمارے ہیں سارے لائق اور، اب اس کا تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگلا ہے ہیں ہم پڑھتے سب سے بڑے شوق۔ پھر تیسرا جملہ ہے ہم کرتے اپنے احترام اساتذہ سے دل کا کرو ماں باپ ادب، چلے آؤ کو باغ سیر کی۔ اگر انہیں ہم ترتیب سے لکھتے ہیں تو پھر یہ با معنی جملے بن جائیں گے، جیسے ہے ہمارے سارے استاد لائق اور محنتی ہیں، ہم سب بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کا دل سے احترام کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرو، آؤ باغ کی سیر کو چلیں۔ اسی طرح یہ بھی جملے نہیں ہیں کیونکہ ان میں کچھ الفاظ کی کمی ہے۔ ہمارے سارے استاد لائق اور محنتی، ہم سب بڑے شوق سے، کیا کرتے ہیں ہم سب بڑے شوق سے؟ اب اس کا تو آگے پراپر سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کا جملہ بنتا کیسے ہے۔ ہم سب بڑے شوق سے کیا کرتے ہیں؟ ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس میں تو پتہ نہیں ہے۔ ماں باپ کا کیا کریں بھی؟ ماں باپ کا احترام کریں یا نہ کریں اس میں تو نہیں بتایا ہوا، کیونکہ یہ الفاظ کی کمی ہے۔ ہم اپنے اساتذہ کا دل سے احترام، اس کے بعد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بات تو ہمیں بتائی نہیں ہوئی، تو اس میں کچھ الفاظ کی کمی کر کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ پراپر جملے بالکل نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر انہیں اس طرح مکمل کر لیا جائے کہ ہمارے سارے استاد لائق اور محنتی ہیں، ہم سب بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کا دل سے احترام کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرو، آؤ باغ کی سیر کو چلیں۔ اس کے بعد ہیں جملے کی قسمیں۔ اب جملے کی قسمیں کتنی ہیں؟ جملے کی 3 قسمیں ہیں، مثبت جملے، منفی جملے اور سوالیہ جملے۔ مثبت جملے کون سے ہوتے ہیں؟ مثبت جملے وہ جملے ہیں جس جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، مثبت جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً وہ لاہور جا رہا ہے، ہم دوپہر تک آ جائیں گے، سیر کرنا اچھی عادت ہے، چڑیا دیوار پہ بیٹھی تھی، سب لڑکے کامیاب ہو گئے، سب لڑکے کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد منفی جملے آ جاتے ہیں۔ اب منفی جملے میں کسی کام کا ہونا کرنا نہ ہونا پایا جائے، وہ منفی جملے کہلاتے ہیں، جیسے چڑیا دیوار پر نہیں بیٹھی تھی، وہ لاہور نہیں جا رہا، سیر کرنا اچھی عادت نہیں، ہم دوپہر تک نہیں آ سکیں گے، سب لڑکے کامیاب نہ ہو گئے، سب لڑکے کامیاب نہیں ہوئے۔ اب جس جملے میں سوال پوچھا جائے وہ سوالیہ ہو جاتا ہے۔ کیا چڑیا دیوار پر بیٹھی تھی؟ کیا وہ لاہور جا رہا ہے؟ کیا سیر کرنا اچھی عادت ہے؟ کیا ہم دوپہر تک آ جائیں گے؟ کیا سب لڑکے کامیاب ہو گئے؟ ٹھیک ہے، یہ سارے ہیں سوالیہ جملے۔ اب اس کے بعد ایکسرسائز آ جاتی ہے، مشق ہے آپ کی۔ اس کو آپ سب نے اپنی نوٹ بکس میں لکھنا ہے، مثبت جملوں کو الگ کرنا ہے، منفی جملوں کو الگ کرنا ہے۔ اس میں آپ مثبت جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کریں گے۔ ہم اس وقت فارغ ہیں، تو اس کو منفی جملوں میں تبدیل کرنے کے لیے آپ اس طرح سے لکھیں گے، ہم اس وقت فارغ نہیں ہیں، لڑکے کھیل کھیل رہے تھے، لڑکے کھیل نہیں کھیل رہے تھے، میں کل آپ کے ہاں آؤں گا۔ مثبت جملہ ہو گیا۔ اس کو منفی بنانے کے لیے میں کل آپ کے ہاں نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے چڑیاں چہچہا رہی ہیں، چڑیاں نہیں چہچہا رہی ہیں، منفی بن گیا۔ اب اس کو سوالیہ بنائیں گے ہم، کیا چڑیا چہچہا رہی ہیں، تینوں ہی بن گئے۔ اگر یہیں آپ اس کو سوالیہ بھی بنا لیں، منفی بھی بنا لیں اور مثبت تو یہ پہلے سے ہی ہے، تو یہ آپ کے
تینوں کنسیپٹ کلیئر ہو گئے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مثبت جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ وہ سب سیالکوٹ جا رہے تھے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو بنانا ہے سوالیہ۔ سوالیہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے تو اس کے اینڈ پر سوالیہ نشان لگا دیں گے۔ مثبت جملے کے اینڈ پر کیا لگا دیں گے، سوالیہ نشان لگا دیں گے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس کے شروع میں لگائیں گے پوچھنے والی بات، کیا وہ سب سیالکوٹ جا رہے تھے؟ کیا میری کتابیں الماری میں ہیں؟ اس کے اینڈ پر کیا لگائیں گے، سوالیہ نشان لگا دیں گے، اور یہاں پہ شروع میں کیا لکھ دیں گے ہم، کیا اس وقت گھر میں کوئی نہیں؟ کیا اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے؟ اس طرح سے ہم اس کو بنا دیں گے۔ یہ سب آپ نے اپنی نوٹ بکس میں الگ الگ کر کے ان کو سمجھ لینا ہے، ان کو لکھ لینا ہے، یہ آپ کی ایکسرسائز ہے۔ اس کے بعد دیے ہوئے جملے سوالیہ یا منفی ہیں، انہیں مثبت جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ کیا طالب علم امتحان میں کامیاب ہو گئے؟ میں شام تک واپس نہیں آؤں گا۔ اب انہیں کیا کرنا ہے، انہیں سمپل بنانا ہے۔ سب طالب علم امتحان میں کامیاب ہو گئے، کیا کاٹ دینا ہے، اور ادھر سے ہم یہاں سے کاٹیں گے سوالیہ نشان۔ یہ دونوں چیزیں ہم اڑا دیں گے اور باقی جملہ جو ہے اس کو ویسے ہی لکھ دیں گے۔ میں شام تک واپس نہیں آؤں گا، یہ کون سا ہے، یہ منفی ہے، اس کو ہم نے مثبت بنانا ہے۔ میں شام تک واپس آؤں گا، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے نہیں کاٹ دیا۔ کیا آپ سیر کے لیے جا رہے ہیں، اس میں کیا کاٹیں گے، شروع والا کیا اور اینڈ والا کوسچن مارک، سوالیہ نشان، یہ دونوں چیزیں ہم اس کی ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ مثبت جملوں کے سامنے صحیح اور منفی جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیں گے۔ ابھی بارش نہیں رکی، یہ مثبت جملہ ہے یا منفی جملہ ہے، اس کے سامنے آپ نے نشان لگاتے جانا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ میں سیر کے لیے جا رہا ہوں، یہ کون سا ہے، بچے شوق سے پڑھ رہے تھے، یہ کون سا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے جملے آپ نے ایکسرسائز حل کرتے ہوئے آپ نے اپنی ایمانداری سے نوٹ بکس میں لکھتے جانا ہے، اور یا آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کے جوابات تحریر کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، نیکسٹ ہے یہ، اساتذہ بہت محنتی ہیں، ہم کھیلنے کے لیے نہ جا سکے۔ سارے طالب علم محنتی نہیں ہوتے، ہم سب گھر پر ہی ہیں۔ اکبر اسکول نہیں گیا تھا، کھیل شروع ہو چکا ہے، تماشائی داد نہیں دے رہے۔ اب ان سب کو آپ نے بتانا ہے منفی کون سا ہے۔ منفی کے سامنے آپ نے نیگیٹو کراس کا نشان لگانا ہے، اور مثبت کے سامنے آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد دیے گئے جملوں کو دیکھ لیں، اس میں آپ نے لکھنا ہے دیے ہوئے جملے سوالیہ یا منفی ہیں۔ اگر سوالیہ ہیں تو ان کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں گے، اور منفی ہے تو اس کے سامنے غلط کا نشان لگائیں گے۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں، سوالیہ ہے، اس کے سامنے آ جائے گا صحیح کا نشان، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب اس کے سامنے آپ نے کیا لگانا ہے، خود لگانا ہے۔ انہیں آپ لکھ کر اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے، اور اس میں لکھنے کے بعد آپ ان کے جواب جو ہیں وہ خود حل کریں گے، ٹھیک ہے۔